الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال فاطمة الزهراء سلام الله عليها يا بني الجار ثم الدار. صلوات پڑھ دے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعظمت باشرف با کرامت دین ہے اس ہستی سے جو منسوب ہے کہ جو محور اور مرکز ہے شناخت مصطفیٰ کے لیے. وہ بعظمت ہستی کہ جو محور اور مرکز ہے شناخت امیر المؤمنین کے لیے. وہ ہستی جو حسنین کریمین شریفین کی شناخت کا محور اور مرکز ہے. وہ عظیم ہستی جو عام غیر معصوم انسانوں پر حجت ہی نہیں ہے. عجیب ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا غیر معصوم کے لیے حجت نہیں ہے. کیونکہ امام عسکری علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد. جس طرح سے کل کائنات پہ حق 12 معصوم حق 12 امام حجت ہمارے لیے فاطمہ زہرا اسی طرح سے حجت ہے. سبحان اللہ. اس ہستی کا نام ہے زہرا جو آئمہ کے لیے حجت ہے. ساتھ ہی آل محمد انشاءاللہ. صلی علی محمد وآل محمد. تمہیں کوئی چیز درکار ہوتی ہے تمہیں ہمارے وسیلے سے ملتی ہے. ہم واسطہ فیض ہے, ہمارے ذریعے سے تم تک فیض پہنچتا ہے. ہم نہ ہو تو تم پہ فیض الہی نازل نہیں ہو سکتا. لیکن یاد رکھو یہ بات, جس طرح سے کل کائنات عالم ارواح و عالم ملکوت سے لے کے تحت سرا تک جتنی بھی مخلوقات ہیں انہیں ہمارے فیض و توسل سے ملتا ہے, اور جب ہم آئمہ کو کچھ چاہیے تو ہمیں زہرا کے توسل. وہ عظیم ہستی کے جو امام کے لیے جائے توسل. جبرائیل تو ان کے گھر کا بندہ, سب کو جانتا, سب کو شناخت, سب کی پہچان, ان کے بچوں کی گہوارہ جنبانی کرنے والا جبرائیل برجستہ فرشتہ, ان کے گھر میں آنا جانا مسلسل. کیا وجہ ہے کہ جب یہ چادریں کے سامنے جمع ہوئے پہچان ہی نہیں سکا. کوئی تو ایسا مرکز نور تھا جو منبع نور تھا جس کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ جبرائیل بھی چلے آ گیا. کون ایسا تھا کہ جبرائیل سوال کر پروردگار اس قصہ کے نیچے کون ہے؟ خدا تعارف کروا رہا ہے کہ تو نہیں جانتا کون ہے. میں بتاتا ہوں, یہ فاطمہ ہے, فاطمہ کے بابا ہے, فاطمہ کا شوہر اور فاطمہ کے بچے. شناخت پنجتن کی محور اور مرکز کا نام زہرا. وہ فاطمہ زہرا جو واسطہ فیض الہی ہے, حجاب کبریا ہے, باب اللہ ہے, اسم اللہ ہے, اسم اعظم اکبر ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ. اور سیدہ ارشاد کیا فرمایا امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, صلی علی محمد وآل محمد. خدا کی قسم دین اگر آپ خلاصہ کریں نا دین کا, تو دین نام ہے اخلاق کا. آپ کا اخلاق جتنا بلند ہوتا جائے گا ان ہستیوں پہ اتنا ہی قریب ہوتا جائے گا. اخلاق کی قدریں, مورل ویلیوز جتنی گرتی چلی جائیں گی ان ہستیوں سے دور ہوتے چلے جائیں. کیوں؟ کیونکہ بد اخلاقی رجس ہے.
اور نجاست ان کے قریب نہیں. اخلاق کو پروان چڑھا. تشیع کی شناخت یہ ہے کہ وہ اپنے حق میں دعا کرنے سے پہلے دوسرے کے حق میں دعا کرے. قریب اہل بیت فرماتے ہیں میں نے ماں کو ساری رات شب جمعہ میں محراب عبادت میں دیکھا. میں نے سوال کیا ماں ساری رات ایک ایک مومن کا نام لے کے دعا کیا ہے, ہمسایوں کے لیے دعا کی ہے, عزیزوں کے لیے دعا کیا, اور تو اور. کریم اہل بیت ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے نسل تشیع کے لیے زہرا نے دعا کی ہے. دعائے زہرا ہے جس کا ظہور ہے. آپ دعائے زہرا ہے جس کا ظہور ہے. معمولی نہیں اپنی اہمیت کو کم نہیں جاننا. دعائے سیدہ ہے آپ. حضرت مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں نے سوال کیا مادر جان ساری رات گزر گئی میں سنتا رہا اپنے لیے کچھ مانگا ہی نہیں. فرمایا یا بنیا اجار تم مدار پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگو. کیوں؟ کیونکہ قانون فطرت ہے جو دعا دوسرے کے لیے مانگی جائے تیرے حق میں پہلے قبول ہو. خوبصورت ترین رسول. چاہتے ہو سیدہ کے توسل سے کوئی دعا رد نہ ہو تو ان کے لیے مانگو جن کے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں. اپنے مجبور طبقے کا خیال رکھو. اگر چاہتے ہو سیدہ کی نظر کرم رہے, اگر چاہتے ہو سیدہ کی خوشنودی حاصل کرے تو سیدہ کے فرامین کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. ایسی زندگی گزارنی ہوگی کہ سیدہ واقعہ ناز کرے ہاں اے پروردگارہ یہی وہ ہے جن کے لیے میں نے نماز شب میں دعا مانگی تھی. یہی ہے ان کا گھر ایسا ہے کہ پروردگارہ میں دعا کرتی ہوں میرا مہدین کے گھر میں مہمان بنے. یہ وہ ہے زندگی ایسی گزاری. لیکن اگر ہمارے دلوں میں نفرتیں ہو, بغض ہو, ایک ہی دل میں علی کی ولایت بھی ہے, حسین کی عزا بھی ہے, سیدہ کی عصمت و طہارت کی تمام قدریں اور منزلت بھی ہے, اور اسی دل میں اپنے ہی شیعہ مومن بھائی کے لیے بغض بھی ہے, نفرت بھی ہے. کسی کونے میں تھوڑی سی اس کے لیے تبرعی رنگ بھی بیدار ہے. مومن کے لیے, شیعہ کے لیے, صادق آل محمد علیہ السلام رسول کعبہ کی مستند ترین روایت امام ارشاد فرماتے ہیں ہمارے شیعہ جو تین چیزوں پہ متفق ہو, ان تین چیزوں میں کسر نہ کرنے والے ہو. کون سی تین چیزیں؟ امام فرماتے ہیں ایک جو علی علیہ السلام کی ولا کا قائل ہو, دوسرا ہم تمام ائمہ معصومین کے علم لدنی اور عصمت کا قائل ہو, اور تیسرا ہماری شفاعت کا قائل ہو. جو ان سے بغض رکھے گویا اس نے ہم سے بغض رکھا. کیا معیار آپ کا بلند کیا, کیا معیار آپ کا بلند کیا, کیا پروٹوکول آپ کو دیا ایمان, کیا عزت اور شرف دیا ہے ایمان. آپ حرمت ہے آپ کی عزت اور مقام ہے. وجہ ہم نہیں ہیں, ہم کیا, ہماری حیثیت کیا. وجہ ہے محمد و آل محمد جن کے ذکر کے صدقے میں اللہ عزتیں دے رہا ہے. بڑے آئے نام و نمود والے سب مٹ کے قائم ہے تو ذکر حسین قائم ہے. سب مٹ جائیں گے, سب ختم ہو جائے گا, نام زہرا زندہ رہے گا. ہم آئے ہی اس لیے ہے کہ اس ذکر کو پروان چڑھائے. مر سکتے ہیں, اس ذکر کو چھوڑ نہیں سکتے. ہماری شارع حیات ہے ذکر حضرت زہرا سلام علیہ. دین جماعت الثانی یہ تمنا ہے سال بھر آپ کے وقت کے امام منتظر رہتے سال بھر کہ کس گھر میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے فرش عذاب بچھے, اور میں اس گھر کے ساتھ فرش عذاب میں شریک پرسا ہوں. اس گھر میں آ کے میں صاحب خانہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں پروردگارا خدایا انہوں نے یاد رکھا میری ماں زہرا کو. خدایا میں دعا کرتا ہوں میدان محشر میں یہ ہمارے ساتھ ہوں. معمولی نہیں حضرت زہرا, سال بھر کا رزق اس مجلس سے ملے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی برکت مجلس ہے, فراموش نہیں کرنا اسے. زندگی میں نیت کرو کوئی کام ایسا ہے
جو نہیں ہو رہا. باب الحوائج ہے, اسم اعظم اکبر ہے فاطمہ زہرا. کوئی ایسا کام ہے جو نہیں ہو رہا, نیت کرے یا فاطمہ الزہرا یا قرۃ عین الرسول, اے آقا ذاتی میرا یہ کام آپ کے بچوں کے طفیل ہو جائے, آپ کے تصدق سے ہو جائے. بیوی چاہے گھر میں ہی صحیح, مختصر ہی صحیح, 4 مصروں سے ہی صحیح, میں مجلس منعقد کر کے تیرے بیٹے صاحب الزمان کو اپنے گھر میں لایا. سبحان اللہ. دعا رد نہیں ہوتی. حضرت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں فاطمہ زہرا کا توسل مجرب ترین توسل ہے. یاد رکھنا, ان ایام کو فراموش نہ کرنا. آج پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, آج کہہ رہے ہیں ممکن کیسے ہے علی اتنا شجاع, اتنا دلیر, غیر فرار ہے دل قرار. گھر میں لوگ آ جائیں علی کچھ نہ کرے. ہمارے جوانوں کے ذہنوں کو برگلانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم امیر المومنین کی شجاعت, علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, اس میں بات کرتے ہیں. پہلے ہمیں یہ بتاؤ علی کا خالق اللہ کس قدر قدرت رکھتا ہے, کس قدر جبروت رکھتا ہے. اللہ کو تو پتا تھا شیطان آدم کو ورگلائے گا, غرق کیوں نہیں کر دیا؟ کیوں غرق نہیں کر دیا جب پتا تھا یہ پیغمبروں کو بھی ورگلائے گا, اس نے انسانیت کو نابود کر دینا, تباہ کر دیتا. اللہ کیوں مہلت دی؟ اس لیے مہلت دی. وہاں مولوی اٹھ کے کہتا ہے اس لیے اللہ نے مہلت دی قیامت کے دن حجت تمام نہ کرے. پروردگار تو نے مجھے مہلت نہیں دی, مہلت دی ہوتی تو تیرے خالص بندوں کو میں چھان کے تیرے سامنے لے آتا, پہچان ہو جاتی. علی نے مہلت دے کے بتایا رسول کا امتی کون ہے اور رسول سے بغض رکھنے والا. بتاتے جی امیر المومنین میں ہم بیان نہیں کرتے تمہارے بزرگواروں کو کیسے کیسے اٹھا کے پٹھایا علی نے. ہم لحاظ کر رہے ہیں ایک وقت تک کے لیے, ہمیں مجبور نہ کیا جائے زیادہ. ہم تو ابھی اپنی کتابوں سے پڑھتے ہیں اور آپ کو اتنے مرور اٹھتے ہیں. آپ کی کتابوں سے پڑھنا شروع کیا, چہرے چھپاتے پھرو گے. اتنا بغض جو دن منسوب ہو آئمہ اہل بیت سے, ان کا کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے, کوئی نہ کوئی فوت ہو جاتا ہے, کسی نہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. بھائی حسن مجتبی علیہ السلام کے نام پہ تشیع میں رواج ہے, رسم ہے کہ وہ دسترخوان امام حسن مجتبی بچھاتے ہیں, کوئی نہ کوئی حق ہو جاتا ہے. بھئی ہم 18 ذی الحج کو دسترخوان بچھاتے ہیں, علی کی ولایت کا جشن مناتے ہیں, ان کا کوئی نہ کوئی چلا جاتا ہے. بھئی ہم امام صادق کے نام کی نیاز دلاتے ہیں, ان کا پھر کوئی نہ کوئی چلا جاتا ہے. بھئی اہل بیت کے نام پہ کھلانے سے اگر تمہارے بزرگوں کا انتقال ہو جاتا ہے غلطی ہماری تو نہیں. ہم تو کھلا رہے ہیں, تم بھی کھلاؤ, لیکن بات یہ ہے کہ نام ایسا ہو کہ جن کے نام پہ کھلایا جائے, جن کے نام پہ فقیر کو کوئی نہ دے کچھ, وہ کہاں دیں گے؟ دینے کی روش آپ کو ملی ہے, دعائے زہرا کی وجہ سے آپ کو ملی ہے. سیدہ نے دیا ہے نا, سیدہ نے عنایت کیا ہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ, سائل بن کے آ رہے ہیں, فرشتے بھیج رہے ہیں پروردگار, 3 دن سے روزے سے ہے اور زہرا کھلا رہی ہیں, اپنے حصے کا بھی دے رہی ہیں. جس گھرانے کی روٹیاں عرش پہ جائے اسے زہرا کہتے ہیں. وہ بعظمت بھی زہرا کے ہاتھ کی بنی روٹی فرشتے لے جا کے فخر محسوس کر رہے ہیں. وہ بعظمت زندگی کیسے گزاری, 9 سال میں. میری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے درس ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی, رول ماڈل ہے حضرت زہرا. اپنے لیے زندگی کا عملی نمونہ بنایا حضرت سیدہ کو, ورنہ پرشوب دور ہے. ایک وقت ایسا ہے کہ پاکستان کی سرزمین میں آپ نے دیکھا مارچ کر رہی ہے خواتین اور کیا کیا سلوگن بنا رہی ہیں. وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ جب یہ نسور, یہ کینسر ہر گھر میں پھیل جائے گا. اس کی وجہ یہ رول ماڈل ہی نہیں دیا معاشرے کو. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا رول ماڈل ہے خواتین کے لیے. کیسی زندگی گزاری, بیوی کی دعا اور مناجات کا ایک حصہ ہمارے لیے, ہمارے لیے درس ہے ماں بہن بیٹی کے لیے.
سیدہ نے ارشاد فرمایا پروردگارا میری حقیقت کو میری نظروں میں اجاگر کر دے، میری حقیقت کو میری نظروں میں اجاگر کر دے، مجھے پست کر کے اپنے آپ کو میری نظروں میں بلند کر دے، اپنے آپ کو بلند کر دے۔ خدایا جو چیز تیری رضا کی ضامن ہو اس کا بھی الہام کر دے، جو تیری ناراضی کا باعث ہو اس کو بھی الہام کر دے۔ مناجات حضرت سید میری ماں بہن بیٹی کے لیے درس ہے۔ سیدہ فرماتی ہے دعا کرنے کے لیے جب ہاتھ اٹھا تو اٹھا کے کہہ پروردگار سے، بیوی کے دعا اور مناجات ہے۔ بیوی فرماتی ہے پروردگارہ تو نے جو دیا میں اس پہ راضی ہوں، اور خدایا جو مجھے نہیں دیا نا اس کی طلب بھی مجھ زہرا سے ختم کر دو، طلب ہی ختم کر دو، طلب کیوں زہرا فرما رہی ہے پروردگار میری طلب ختم کر دے۔ جب رسول اللہ کا گھر چھوڑا ہے سیدہ جیسے چھوڑا تو رسول اللہ نے ایک ہی وصیت کی زہرا جب تک علی کے ساتھ رہو علی سے کوئی تمنا نہیں کرے، ایسا نہ ہو کہ تو علی سے کوئی چیز طلب کرے اور علی ادا نہ کر سکے۔ زہرا نے کہا بابا میری جان تجھ پہ قربان ہے، تیرا حکم سر آنکھوں پہ، میں اپنی تمنا اور طلب ہی ختم کر دوں، میں طلب اس سے کروں گی کہ جو علی کو اتنا نوازے گا کہ زہرا کی طلب پوری ہو جائے۔ ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے درس ہے کہ وہ شوہر سے ڈیمانڈ کرنے سے پہلے مصلا بچھا کے خدا سے ڈیمانڈ کرے پروردگارہ جس طرح زہرا نے طلب ختم کی میں بھی طلب ختم کر رہی ہوں، تو علی کے صدقے میں میرے شوہر کو اتنا نواز کے میری طلب ختم۔ عظمت خاتون جنت سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ عظیم درس آج کے دن حضرت سیدہ سے اگر ہم نے درس ہی نہ لیا، زندگی گزارنے کا اصول ہی نہ لیا تو کیا بیوی راضی ہو جائے گی؟ ایک گھر کے معاشرے کی بہن بیٹی بیوی ماں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے دعا کیسے کرنی ہے، سیدہ کے توسل سے دعا کیسے کرنی ہے۔ رسول اللہ نے بھی بیٹی کو آزمایا ہے، جب نصیحت کی ہے سرکار نے کہ علی سے کوئی طلب نہیں رکھنی، تو ایک روز آقا نے ارشاد فرمایا یا امیر المومنین نماز کے بعد اصحاب کے ساتھ میں آپ کے دسترخوان سے کھانا کھاؤں گا۔ رسول اللہ نماز ادا کرنے کے بعد سیدہ کے گھر تشریف لے گئے، امیر المومنین گھر آئے، کہا زہرا بابا تشریف لا دے، اصحاب ساتھ ہیں، کھانے کا سامان مہیا کرو۔ بیوی اٹھی رسوئی میں گئی، علی سے نہیں کہا کہ تیرے گھر میں کچھ نہیں، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی۔ شیخ عباس قومی نے منتہی الاعمال میں لکھا ہے سیدہ نے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے دعا کی پروردگارہ میں تیری کنیز ہوں، خدایا تیری کنیز آج تجھ سے مخاطب ہے، میرے شوہر علی کو نہیں کہا میرے بابا، کہا میرے شوہر علی کو رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے، بچا لے میرے شوہر کی عزت رکھ لے رسول اللہ کے سامنے۔ سیدہ کی دعا میں اتنا اثر تھا کہ ہاتھ ابھی جھکے نہیں تھے کہ خوان جنت مسلح کر، خوان جنت جب نازل ہوا سیدہ نے امیر المومنین کے حوالے کیا، علی خوان جنت لے کے رسول اللہ کے سامنے حاضر ہوئے، رسول اللہ نے لقمہ اٹھایا دہن مقدس میں رکھتے کہ یا علی یہ تیرے گھر کا کھانا ہی نہیں ہے، یا علی اس سے تو جنت اور بہشت کی خوشبو آ رہی ہے، کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے جو دیا میں نے حاضر کر دیا، کہا یا علی میں جانتا ہوں میں اسی لیے آیا تیرے گھر میں دیکھوں کہ زہرا کوئی طلب کرتی ہے یا نہیں، زہرا کچھ کہتی ہے یا نہیں، اور یا علی یاد رکھنا میری بیٹی زہرا سیدہ تو نساء العالمین، تمام عورتوں کی سردار۔ اس طرح سے سیدہ نے اپنی طلب ختم کر کے اس قوم اور معاشرے کی ماں بہن بیٹی کو عروج بخشا، میری طرح زندگی گزارو کامیاب رہو۔ پھر یہاں بات آئے جب عمل کی بات آئے تو وہ تو سیدہ تھی، وہ سیدہ تھی، معصومہ تھی، کیا بیوی کو کسی بھی نیکی کی ضرورت اور حاجت تھی؟ بیوی کو تو ضرورت ہی نہیں تھی، کسی بھی نیکی کرنے کی سیدہ کو ضرورت نہیں، سیدہ مقام شفاعت پہ ہے،
سیدہ نے نیکی کر کے بتایا کہ تم نے ایسے نیکی کرنی ہے، ایسے زندگی گزارنی ہے، تمنا نہیں رکھنی، دعا یہ کرنی ہے خدایا، کیونکہ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری بیویاں میری امانت ہے اور میں حساب لوں گا کہ میری امانت کے ساتھ کیا کیا۔ تمہاری بیویاں میری امانت ہے، میری بیٹی ہے، امانت ہے۔ سیدہ ارشاد فرماتے پروردگار رسول اللہ کی امانت، اور اس امانت کا لحاظ امیر المومنین نے کیسے رکھا آپ جانتے ہیں۔ سیدہ ارشاد فرماتے پروردگارا ہمیشہ جب تک میں زندہ رہوں میدان محشر تک علی کو سرفراز رکھنا رسول اللہ کے ساتھ۔ بتا رہی ہیں آقا زادی کہ ایک خاتون مصلی پہ بیٹھے تو دعا کرے پروردگارا میں بھی اپنے شوہر سے زہرا کی طرح راضی ہوں، پروردگارا میرے شوہر کو بھی رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچانا، رسول اللہ کے محضر میں جب میرا شوہر جائے میں مطمئن ہوں، اس سے میں راضی ہوں۔ یہ الفاظ کہیں سیدہ کے تابوت سے متصل ہو کے کہے بی بی جیسا اخلاق آپ میں تھا اس کا عشر عشیر مجھے عنایت کر دے، بی بی جیسی زندگی آپ نے گزاری اس کا عشر عشیر عنایت کر دے۔ ایک نظر کرم اگر ہوگی سیدہ کی ہمارے گھر اس لیے آمادہ ہو جائیں گے کہ ہم حجت دورہ کا استقبال کر سکیں۔ ابھی ہم اپنی جگروں میں ہیں نا، ابھی ہم نے تربیت کہاں کرنی ہے، ابھی تو ہم پہلے ثابت کر لیں کہ ہم نے علی کو کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا، ابھی تو ہم ثابت کر لیں کہ علی کی ولایت کتنی ہے کتنی نہیں ہے، ابھی تو ہم یہ ثابت کر لیں کہ کون مقصر ہے کون غالی ہے۔ ہمیں تو ان جگروں میں الجھا دیا نا، ہمیں کہاں فرصت ہے کہ ہم یہ بات کریں تیرا اخلاق کیسا ہونا چاہیے کہ دور سے دیکھنے والا کہ یہ علی والا ہے، تجھے کہنا نہ پڑے تجھے بتانا نہ پڑے، تیری سچائی اور صدق بیانی ایسی ہو، تیری امانت داری ایسی ہو کہ لوگ دیکھ کے کہ یہ علی والا ہے، یہ شیعہ ہے، یہ عزادار ہے، یہ حسینی ہے، یہ شیعہ۔ اس کی پہچان، اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کا اخلاق ہونا چاہیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا مجھے مبعوث کیا گیا ہے، انما البعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ کہاں ہے ہمارا اخلاق؟ جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، دل میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، حق ایک دوسرے کا ہم اس طرح سے ادا نہیں کر رہے، حق مہر ہم ادا نہیں کر رہے تو حق کہاں ادا کریں؟ حق مہر بھئی میں اکثر کہتا ہوں حق مہر معاف کر دینا اور ہے، معاف کروا لینا اور ہے۔ مرد کی غیرت کے خلاف ہے کہ حق مہر معاف کروا لے، حق مہر معاف کرنا عورت کا اختیار ہے، ورنہ یہ ایسا نازک مرحلہ ہے جنت میں جاتے جاتے وہاں پہ خاتون روک لے گی، حق مہر ادا کرے پھر بہشت میں جائیں، اگر نہیں ہے تو پھر اپنی نیکیوں میں سے ٹرانسفر کریں، میرے درجات بلند ہوتے جائیں گے آپ کے کم ہوتے جائیں گے۔ ہم اس طرف تو سوچتے ہی نہیں، اس طرف آتے ہی نہیں، ہمارے تو خیالات ہی اور طرح کے ہیں، ہمارے مجلسوں کے رنگ ہی اور طرح کے ہیں۔ دعا و مناجات ایسی ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا وسیلہ توسل اتنا مجرب ہے بیوی کا کہ سال بھر کا رزق آپ کو آج ایک ہی مجلس میں نصیب ہو سکتا ہے۔ صدق کے دل سے دل کو خالص کرے، سیدہ جس نے میرا حق دینا تھا تیری عزت کی خاطر، جو مجھ سے ناراض ہے تیری عزت کی خاطر، جس سے میں ناراض ہوں تیری عزت کی خاطر، جو میری گردن پہ واجب ہے تیری عزت کی خاطر، اور جو کسی کا حق میرا حق کسی کی گردن پہ واجب ہے تیری عزت کی خاطر، بی بی تیرے فرش عزا پہ بیٹھ کے میں سب سے ہاتھ اٹھا، سبحان اللہ، یہ مقصد ہے، یہ ہے رزق کے دروازے کھولنا۔ بی بی نے فرمایا پہلے دوسروں کے لیے دعا کر، اگر چاہتے تیرے حق میں قبول ہو۔ بی بی نے فرمایا اگر چاہتے ہو دعا رد نہ ہو تو کل کا لفظ استعمال کرو، پروردگارہ کل کے جو غریب ہے انہیں سخی کر دے، کل کے جو اسیر ہے انہیں رہائی عطا کر دے، کل کے جو مجبور ہے ان کی مجبوری دور کر دے۔ سیدہ نے فرمایا یہ درس تھا بی بی کی زندگی کا، بہترین زندگی گزاری سے 9 سال امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ، اور کبھی کوئی تمنا ہی نہیں، کوئی طلب ہی نہیں۔ ان ایام میں سیدہ سے
علی نے کہا ہے کہ میری تمنا ہے کہ زہرا آپ کچھ طلب کریں، آپ طلب کریں۔ بیوی نے کہا نکاحت وہ ہوتا ہے نیا میں، چاہتی ہوں کہ میں انار کھاؤں۔ اخلاقیات کی کن منزلوں پہ تھی سیدہ، میں انار چاہتی ہوں یا امیر المومنین، دل چاہ رہے کہ میں انار کھاؤں۔ امیر المومنین اٹھے، بازار سے انار خریدا، گھر کی طرف آ رہے، سائل آیا، سائل نے آ کے کہا یا امیر المومنین تیرے حق کی قسم 3 دن سے بھوکا ہوں، تمنا اسی کی ہے، یا علی عنایت کر۔ مولا نے بغیر کچھ سوچے سمجھے عنایت کیا، خالی ہاتھ گیا۔ سیدہ نے نہیں پوچھا یا امیر المومنین میری تمنا اور طلب تھی اللہ، آپ خالی ہاتھ گھر کیوں آئے یا امیر المومنین؟ سیدہ نے کوئی سوال نہیں کیا، امیر المومنین نے سوال کیا، زہرا پوچھے گی نہیں ماجرا کیا ہے؟ کہا یا امیر المومنین تیری عدالت پہ اتنا بھروسہ ہے کہ مجھے زہرا کو راضی ہونے پہ مطمئن کر دیتا ہے کہ تیرا فیصلہ غلط ہے، میں راضی ہوں۔ کہا پھر بھی زہرا میں انار لا رہا تھا آپ کے لیے، سائل نے آ کے مجھے میرے حق کا واسطہ دے کے کہا یا امیر المومنین اس کی طلب ہے، میں نے عنایت کیا۔ سیدہ نے جملہ ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات مقدس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا امیر المومنین سائل رد کر کے زہرا کے پاس آتے میں راضی نہیں تھی۔ طلب ہے حضرت سیدہ، ختم گئی حضرت سیدہ کی زندگی بابرکت زندگی، مجرب ترین وسیلہ اور توسل حضرت سیدہ۔ جرمن کی ایک فیملی تھی، بیٹی ان کی بیمار ہوئی، ایکسیڈنٹ میں پسلیاں شکستہ ہوئی، ٹوٹ گئی پسلی، آپ کو معلوم ہے ہڈی فریکچر ہو جائے سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جرمن فیملی تھی، عیسائی تھے، ان کے ہاں ایک ایرانی خاتون ملازمہ کے طور پہ کام کرتی تھی۔ جب سب طرف سے مایوس ہو گئے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، علاج نہ ملا، ماں دونوں میاں بیوی مایوس ہو گئے، اب کوئی حل نہیں ہے، ہماری بیٹی کی زندگی اب ختم ہو گئی۔ اس خاتون نے کہا نہیں ابھی ایک طبیبہ باقی ہے، اس سے متصل ہوتے ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ تمہیں ہر صورت شفا مل جائے گی۔ کہا فوراً لے کے چلو ہمیں، جتنا خرچہ ہوتا ہے ہم کو۔ کہا کوئی خرچہ نہیں ہے، ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، دل پاک کر لے وہ خود آ جائیں گے، خود آ جائیں گے۔ کہا کس طرح سے؟ کہا میں مصلی بچھا کے نماز ادا کروں گی، نماز ادا کرنے کے بعد میں دعا کروں گا، دعا کے لیے جب میں ہاتھ اٹھاؤں تم نے آمین کہہ دی۔ اس خاتون نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد کہا پروردگارا تجھے عزت حضرت زہرا کا، پروردگارا اسلام کی حقانیت زہرا کے ذریعے ثابت کرنا چاہتی ہوں، پروردگارا اسلام خطرے میں ہے، زہرا کے صدقے میں لاج رکھ لے۔ وہ فرماتی میں نے دعا کی، پروردگارا زہرا کے صدقے میں اس بچی کو شفا دے دے، کہ اچانک جس کمرے میں بچی تھی چیخ بلند ہوئی، فوراً اس کمرے میں آ کے دیکھا بچی اپنے پیروں پہ کھڑی ہے، سینے میں کوئی درد نہیں ہے۔ کہا کیا ماجرا ہوا، کوئی تکلیف کا احساس کیوں نہیں ہو رہا؟ کہا معلوم نہیں، اچانک میں نے دیکھا عالم بے ہوشی میں تھی، غشی کی کیفیت میں تھی، ایک سیاہ پوش خاتون آئی ہے، میرے سر اور سینے پہ ہاتھ پھیرا ہے، میں شفایاب ہو گئی، ٹھیک ہو گئی۔ ایک سیاہ پوش بیوی آئی ہے، اس نے مجھے ٹھیک کیا ہے۔ کہا خاتون تجھے واسطہ اسی بیوی کا دے کے کہتی ہوں، بتا وہ کون تھی؟ کہا سنو کہ وہ کون تھی؟ تیری بیٹی کی جس کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں جس نے جوڑی، اس کی خود کی پسلیاں ٹوٹی، شکستہ پہلو کے ساتھ روتی ہوئی اس دنیا سے، آج کے دن زہرا رخصت ہو گئی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے، جب آپ کی صدائیں بلند ہوتی ہے صادق آل محمد دعائیں دیتے ہیں، میرے اللہ ان بلند آوازوں پہ رحمت نازل کر، میرے اللہ ان آنسوؤں پہ رحمت نازل کر۔ آج آپ جس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں حسرت اور تمنا ہے امام زمان، میرا مظلوم امام ارشاد فرماتا ہے
جب بھی شب شہادت حضرت زہرا آتی ہے میں ایک ایک شیعہ کے گھر کے دروازے پہ جا کے دستک دیتا ہوں، اے شیعو مجھے اللہ کی قسم ہے میری ماں زہرا بڑی مجبور گئی۔ اے شیعو نہ بھولنا اس درد کو، اس غم کو نہ فراموش کرنا سیدہ کے۔ تم فرش عذاب بچھاتے ہو میں سکون ہوتا ہے، اور جب تمہاری آہیں اور سسکیاں بلند ہوتی ہے ہاتھ اٹھا کے امام زمان دعا دے، جب میرے اللہ ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، دنیا کے کسی غم میں انہیں نہ رلا۔ اے میرے اللہ کاش یہ مدینے میں ہوتے، میری ماں در و دیوار کے درمیان اجرکم اللہ، کاش یہ مدینے میں ہوتے۔ امام زمان کی تمنا اور دعا ہے آزادارو، بڑی تمنا ہے، بچوں کو ماں سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ جب بھی بچے گھر سے باہر جاتے ہیں نا، گھر آتے ساتھ پہلا سوال یہ ہوتا ہے ماں کہاں ہے؟ اللہ جانے آج حسنین نے اپنی ماں زہرا کی حالی ہوئی کیسے دیکھی ہوگی، ماں زہرا کے بغیر گھر میں کیسے گزارا ہوگا۔ تین جماعت الثانی کی صبح نمودار ہوگی، سیدہ نحیب ہو چکی ہے۔ فنظر الی الظہر کالخیال، ایک سائے کی مانند لگ رہی ہے زہرا، اس قدر کمزوری ہے کہ علی کو بلایا، علی کو بلا کے بیوی نے وصیتیں شروع کی، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دے گا، مجھے رات کی تاریکی میں کفن پہنانا، مجھے رات کی تاریکی میں ہی دفن کر دینا، یا علی جنہوں نے مجھے دکھ دیا میرے جنازے پہ نہ آئے، اور یا علی انہوں نے مجھے رونے نہیں دیا، یا علی میرے جنازے کی کتنا بھی غریب ہو جائے مر جائے نا اعلان ضرور ہوتا ہے، ہزاروں دنیا سے گئی مدینے والوں کو خبر ہی نہیں ہے۔ سیدہ نے وصیتیں کرنا شروع کی، یا علی میں چاہتی ہوں ایک آخری وصیت کروں۔ سیدہ نے علی کو قریب بلایا، کہا یا امیر المومنین میرے سارے بچے تیرے سپرد، لیکن یاد رکھنا میرے حسین پاس میں آن رکھنا، یا علی یہ راتوں کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے، یا علی سے پیاس بڑی لگتی ہے، میں تو سیدہ جس حسین کا اتنا خیال، جاتے جاتے جس کی وصیت کی ذرا کربلا میں آنا، 3 دن کا پیاسا، اجرکم اللہ۔ سیدہ نے وصیت شروع کی، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم زہرا کے۔ سیدہ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے امام زمان کی نظر کرم آپ پہ، آج کا دن نمودار ہوا۔ سیدہ نے کہا فضا میں حجرے میں جا رہی ہوں، اور جب تک میری آواز آتی رہے سمجھ لینا زہرا زندہ ہے، اور جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھ لینا باپ کی دکھیا بیٹی باپ کے پاس چلی گئی۔ سیدہ حجرے میں گئی، تسبیح کی آواز آنا شروع ہوئی، زہرا نے کہا اللہ اکبر، بھائی بھری فضا نے کہا اللہ اکبر، زہرا نے کہا الحمدللہ، فضا نے کہا الحمدللہ، زہرا نے کہا سبحان اللہ، فضا نے کہا سبحان اللہ، زہرا نے کہا لا الہ الا اللہ، فضا نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اب فضا منتظر ہے، زہرا خاموش ہو گئی، زہرا کی آواز بند ہوئی، فضا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے مدینے والوں حسنین کی ماں دنیا سے رخصت ہوئی، شہزادے گھر میں آئے، علی مرتضیٰ کو اطلاع ہوئی، 3 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھے، 3 مرتبہ زمین پہ گرے، ہر بار کہتے تھے ہائے زہرا، ہائے زہرا، ہائے زہرا۔ وہ علی جو شیر خدا ہے مسجد کا سہارا لیتے ہوئے گھر میں آئے، اور غسل دیتے ہوئے آنکھیں سسکیاں بلند ہے۔ زہرا کا جب تابوت تیار ہوا، دنیا کا دستور ہے جنازہ تیار ہو جائے، ارے بچوں کو بلایا جاتا ہے، علی صدا دے کے کہتے ہیں یا زینب ام کلثوم، اے حسن حسین ماں کا آخری دیدار کر لو، اب یہ چہرہ نظر نہ آئے گا۔ ارے بچے جنازے کے قریب بڑھے، زینب ام کلثوم ماں کے سینے پہ گری، اماں نہ جا، اماں نہ جا۔ حسن مجتبیٰ آگے بڑھے، اماں میں تیرا حسن، مجھے آواز دے، اماں میرا جگر پھٹ رہا ہے، مجھے آواز دے۔ علی نے دیکھا سب بچے جنازے پہ موجود ہیں، ارے نہیں آتا،
غیبی کی صدا یا امیر المومنین حسین کو جدا کر. فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی ہے. علی نے شفقت سے حسین کو جدا کیا. سر کے بو سے سینے کے بو سے میں کہوں یا امیر المومنین یہ مدینہ تھا, ماں کا جنازہ تھا, شفقت سے جدا کیا. کربلا میں یہی حسین ہوگا, 4 سال کی بیٹی ہوگی, کٹی لوگوں پہ بو سے دے کے کہے